بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نحو میر کے پہلے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کے بارے میں جانیں گے۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف یعنی کلمات ثلاثہ کے مورب اور مبنی ہونے کے احوال اور پھر انہی کلمات ثلاثہ کو باہم جوڑ کر مرکب بنانے کا طریقہ کار معلوم کیا جاتا ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ علم نحو کے اندر کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے یہ دونوں علم نحو کا موضوع ہیں۔ اور علم نحو پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ جب انسان عربی کلام لکھے یا پڑھے تو اس میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے۔ تو کلمات ثلاثہ کے احوال کو اعراب و بنا کی حیثیت سے جاننا اور ان کو باہم مرکب کرنا، یہ اس کی تعریف ہے۔ کلمہ اور کلام اس کا موضوع ہے، اور کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچنا یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ صاحب نحو میر نے پہلی فصل کے اندر لفظ مستعمل جو ہے اس کی تقسیم بیان کی ہے۔ لفظ مستعمل اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، یعنی با معنی لفظ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ مستعمل۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے کہتے ہیں لفظ مہمل، یعنی گویا بنیادی طور پر لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ مہمل، لفظ مستعمل۔ بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، با معنی کو مستعمل کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے پانی، یہ با معنی مستعمل لفظ کی مثال ہے۔ شانی یا پانی وانی، یہ وانی جو یا شانی جو ہے یہ اس کے ساتھ بے معنی مہمل ہے۔ روٹی شوٹی، روٹی با معنی، شوٹی بے معنی، پہلا مستعمل دوسرا مہمل ہوگا۔ چونکہ مہمل جو ہے اس سے بحث تو ہو نہیں سکتی، اس لیے اس کا علم نحو کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو تقسیم کا آغاز ہی لفظ مستعمل سے کیا کہ لفظ مستعمل کی آگے دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ لفظ مستعمل با معنی لفظ۔ اس کی آگے دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف صاحب نحو میر نے یہ فرمائی، وہ اکیلا لفظ ہے جو اکیلے معنی پر دلالت کرے۔ وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے اس کو مفرد کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ اور اس کلمہ کی آگے تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟
اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی مثال جیسے راجل، فعل کی مثال جیسے ضرب، اور حرف کی مثال جیسے حل۔ اچھا جی، یہ جو دوسری قسم ہے مرکب، مرکب لفظی جو ہے، مرکب ایسا لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو، 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے جو حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب، یاد رہے کہ لفظ مستعمل جو ہے ان سب کا مقسم ہے، مقسم یعنی جس کی تقسیم ہو رہی ہو، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ تقسیم کے اندر جتنی اقسام آتی ہیں ان اقسام کی تعریف کرتے وقت جو مقسم ہوتا ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب لفظ ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید۔ اور اس کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب مفید، اور دوسرا نام جملہ ہے، اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں، جملہ اور کلام، جملہ اور اچھا جی، اسی کی آگے پھر تقسیم ہوتی ہے۔ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ یہاں تک پہلی فصل مکمل ہوتی ہے۔ اس پہلی فصل کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ مصنف نے اولاً لفظ مستعمل کی 2 قسمیں بیان کی، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف بیان کی کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ لفظ مستعمل کی دوسری قسم ہے مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف پہلی فصل کے اندر یہ فرمائی کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور اس کے 2 نام اور بیان کیے، جملہ اور کلام۔ پھر آگے جملے کی 2 قسمیں بیان کیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ یہاں تک ہمارا الحمدللہ پہلا سبق مکمل ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے